شعور ایک علمی و ادبی دائرہ ہے جو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کام کر رہا ہے۔ شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک کی جانب سے تفہیم مغرب کورس کا دوسرا لیکچر جدیدیت اور اصطلاحات، جناب فصیح احمد صاحب۔ موضوع جو آج ہمارا ہے وہ ہے جدیدیت اور اصطلاحات کے حوالے سے۔ ایک سوال آیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ بھائی فطرتاً تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں چیزیں، جدیدیت کی ساری چیزیں کہ ہمیں نیچرل نظر آتی کہ انسان نے اپنے نیچرل طریقے سے چیزوں کو حاصل کیا اور انسان بنا رہا ہے اس کو فطرتاً۔ تو میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو فطری قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ جدید ایجادات کو دیکھیں تو پچھلے 100 سال کی جو تاریخ ہے وہ آپ کو وہ بتاتی ہے کہ کیا وہ فطرت دشمن ہے یا فطرت کے مطابق ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی فکر سے نہ بھی واقف ہو، آپ اس کی مابعد الطبیعات سے نہ واقف ہو، آپ اس کے پیچھے کسی فلسفے سے بھی نہ واقف ہوں، لیکن اگر آپ یہ بات سے واقف ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے چیز کہ بھائی یہ ساری چیزیں فطرت دشمن کیوں ہیں، ماحولیات کا مسئلہ اتنا مرکزی کیوں ہے، اگر یہ ترقی ایک فطری ہے تو یہ فطرت دشمن کیوں ہے؟ پہلے اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی چیز فطری ہے تو بھائی یہ فطرت ہی کو کیوں ختم کر رہی ہے، فطرت کا اتنا بڑا مسئلہ کیوں پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی کیا چیز فطری ہے، کیا چیز فطری نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک چیز فطری ہے تو بھائی وہ فطرت دشمن کیوں ہے، اس کی ہر چیز میں فطرت کو کیوں وائلیٹ ہو رہی ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر آپ اٹھا کے پڑھ لیں، ماحولیاتی تاریخ پڑھ لیں۔ دوسرا اہم سوال یہ آتا ہے کہ چیزوں کو ہمیشہ اس کے تضاد کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک سائنس کا مقصد انسانی بہتری ہے اور سائنس سے جو بھی چیز آئے گی اس کا مطلب انسانی بہتری ہے اور انسانی فلاح ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ سائنس کا مطلب انسانی فلاح ہے، سائنس کا مطلب انسان کی بہتری ہے، تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ بھائی آپ جب میرے کھانے پینے کا معاملہ آتا ہے تو آپ مجھے آرگینک فوڈ کا کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے سائنسی طریقے سے فوڈ کو پروڈیوس کرنا، اس میں آپ پیسٹی سائڈ شامل کرتے ہو جس کو آپ انڈسٹریل ایگریکلچر کہتے ہو، اس کی ترقی یافتہ شکل اس وقت جینیٹک ماڈیفائڈ فوڈ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے آئے گا کہیں پر بھی کھانا کھانے کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے نیچرل ہونا چاہیے۔ نیچرل کیا چیز ہے؟ آج سے 100 سال پہلے اس طریقے سے کھانا پروڈیوس کرنا جس میں جدید سائنس موجود ہی نہ ہو، وہ ہے انسانی فائدے کے لیے۔ تو پھر آپ یہ کیوں بتا رہے ہو مجھے؟ بھائی آپ جینیٹک ماڈیفائڈ فوڈ ہے یا آپ کے سامنے جو فلانی چیزیں ہیں، آپ اس بنیاد کے اوپر کی بات کر رہے ہو، تو یہ چیز آپ کو بتا دیتی ہے بغیر کسی تھاٹ انالیسس کے اوپر بھی کہ بھائی کس چیز کو آپ فطری کہہ رہے ہو، کس چیز کو آپ غیر فطری کہہ رہے ہو۔ یہ میرا شعور خود حاصل کر سکتا ہے بغیر کسی مطالعے کے کہ کیا چیز فطرت دشمن ہے اور کیا چیز فطرت کے مطابق ہے، ٹھیک۔ اچھا، اصطلاحات میں بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا ابھی اور اس کا تعلق اصطلاحات سے تھا کہ آپ کو کیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یار مغرب کی جو فکر ہے یا جو جدید مغرب ہے یا جو جدیدیت ہے وہ ہمارے ہاں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ نے اس کے حوالے سے بہت اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا، انتہائی اہم باتوں کا۔ اس میں آپ نے ایک چیز یہ بتائی کہ بھئی جب بھی کوئی چیز مغرب کی یا جدید چیز آتی ہے تو شروع سے ہی ہماری طبیعت کو اچھی لگتی ہے، اور طبیعت جب اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہے تو ہم اسی طبیعت کو دیکھ کر جب اپنی چیزوں کو پڑھتے تو ہمیں سے اس کا جواز نظر آ رہا۔ ایک طرح سے جو گفتگو یہاں پر ہوئی، میں اگر سمرائز کروں مور اور لیس کر کے، تو جو بات یہاں پر ہوئی وہ یہی چیز ہوئی۔ سوال یہ کہ جدیدیت سرائیت کیسے کرتی ہے اور ہم کیسے جدیدیت کو اسپیس دیتے ہیں، یہ ہے بنیادی چیز جو کوسچن ہے۔ ایک چیز آپ کو کیسے متاثر کرتی ہے اور ایک چیز آپ اس کو کیسے اسپیس دے رہے ہوتے ہیں اپنی علمیت میں، یہاں بات قبول کرنے کے لیے اور یہ عملاً۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو بہت قناعت پسندی کی باتیں کرتا ہو لیکن اپنی زندگی میں عیاش ہو، ایسا ہے کہ نہیں ممکن؟ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس آدمی کی عیاشی دیکھے کہ اس نے اسے علمی طور پہ بھی جگہ دے دی اپنے علم میں؟ نہیں کہہ سکتے۔ وہ آپ کہیں گے کہ ان بھائی کا تضاد ہے کہ ایک طرف یہ جس چیز کی مذمت کر رہے ہیں یہ وہ کام کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اسے اپنی ایک علمی اور فکری شکل دے دے اسی چیز کو تو پھر یہ اس کا تضاد نہیں ہے، یہ اسے ایک علم کی شکل دینا چاہ رہا ہے۔ میرا جو یہاں پر آپ کے سامنے جو سوال تھا
اسلامی علمیت میں جو مغربیت کا جو داخل ہونا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، تو وہ اس دوسرے سینس میں تھا. ٹھیک ہے نا. میرا تعلق یہ نہیں تھا کہ آپ کا عمل کتنا بدل گیا. میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ نے اپنے علوم میں کیسے جگہ دی، آپ اس کا جواز کیسے پیدا کرتے. اس میں سب سے بڑی جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ زبان کی آتی ہے. کس چیز کی آتی ہے؟ وہ زبان کی آتی ہے. اچھا، زبان کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ایک بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلی 19ویں صدی سے مسلم دنیا پہ جدیدیت کا جو غلبہ ہوا ہے، اسی طرح انگریزی کا بھی غلبہ ہوا. ٹھیک ہے، یعنی دو علیحدہ چیزیں نہیں رہی اپنی تاریخ کے عنوان سے. انگریزی محض کوئی زبان نہیں رہی، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. انگریزی جو آپ کے ہاں آئی ہے یا آپ کے ہاں یورپ کی وہ لینگویج آئی ہے، مثال کے طور پہ فرانس بہت بڑی کلونیل پاور تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے برطانیہ بہت بڑی کلونیل پاور تھا. ان کی جو زبانیں ہیں یہ اپنے اندر ایک باقاعدہ فکری وہ چیزیں رکھتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جن جگہوں پہ رول کیا وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اپنے انسٹیٹیوشنز بلڈ کی. ٹھیک، وہاں انہوں نے باقاعدہ اپنی ادارتی صف بندی بلڈ کی، انہوں نے وہاں باقاعدہ ایک نظام متعارف کروایا. لہٰذا ان کی زبانوں کو کسی غیر اقداری زمین میں دیکھا نہیں جا سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان جو بنیادی طور پہ ہے 19ویں صدی سے جو ہمارے ہاں جو زبان آئی وہ انگریزی تھی. انگریزی کو یہاں پر باقاعدہ تعلیم کا واحد ذریعہ بنایا گیا قومی سطح پہ. ٹھیک ہے نا، قومی سطح پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کا مطلب بنیادی طور پہ ترقی ہوتی ہے. ترقی اصلاً خارجی عمل ہوتا ہے، یعنی کہ ترقی کے بارے میں کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ یقیناً اقوام متحدہ ڈیسائیڈ کرے گا، یا یہ ڈیسائیڈ کریں گی وہ عالمی طاقتیں. اور جب آپ ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو کسی نہ کسی لیول پر ان کی زبان کو بورو کرنا پڑے گا. کچھ مملکت تھی جیسے چین ہے، جیسے جاپان ہے، جنہوں نے کہا کہ بھائی اس کام کے لیے ہمیں انگریزی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم جاپانی کے ذریعے بھی ترقی کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنی زبان کو ہی اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا. آج سے 100 سال پہلے چائنیز جو بولی جاتی تھی وہ بھی جاپانی کی طرح ایسی ہی لکھی جاتی تھی. جیسے جاپانی دنیا کی واحد زبان ہے، آپ نے سنا ہوگا جو یوں پڑھی جاتی ہے، وہ نہ یوں لکھی جاتی ہے نہ یوں لکھی جاتی ہے. چائنیز بھی ایسی ہی لکھی جاتی تھی. ماؤ زے تنگ نے چینی زبان کو باقاعدہ انگریزی زبان میں لے کر آیا. ٹھیک ہے، تو ماؤ زے تنگ سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی تم یہ کیوں لے کر آئے ہو زبان کو پڑھنے کے لیے، تو ماؤ زے تنگ نے کہا کہ جب آپ زبان کو یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چینی زبان میں چونکہ آپ کو اپنے اینسسٹرز کی اوبیڈینس کرنی ہوتی ہے جو آپ کے آباء و اجداد ہوتے ہیں، تو آپ کو زبان یوں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو صرف ہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ چیز کو زبان کے جب آپ ان کو پورا بدل دیں گے تو اب آپ کو کئی اپنے افکار کا نہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب جو لینگویج ہے جو آپ کو سر پڑھی جائے گی، تو لینگویج جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی آپ سمجھنے کوئی غیر اقداری ٹول نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جب یہ انگریزی زبان آئی تو مغرب نے اس وقت عالم اسلام پہ جو غلبہ حاصل کیا تھا، یا مغربی فکر جو ہمارے ہاں آ رہی تھی، وہ بنیادی طور پہ انگریزی زبان کے اندر مجسم ہو کر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، نظریات تھی. اور ہمارے ہاں جو مغربی نظریات کی ترویج ہوئی، نظریاتی تشکیل ہوئی، وہ اصلاً ٹرانسلیشن کے نتیجے میں. کس نتیجے میں؟ ٹرانسلیشن کے نتیجے میں. یعنی آپ کے ہاں جو چیزیں تھیں، یعنی جب آپ مغربی نظریات سے انسپائر ہوئے تو آپ نے مغربی زبانوں کو اپنے ہاں باقاعدہ جگہ دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، باقاعدہ آپ نے مغربی زبان کو انہی مطالب کو اپنا میننگ دینے کی کوشش کی. اور جب آپ نے ان کو اپنا میننگ دینے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے کی وجہ سے وہ چیزیں، وہ زبان یا وہ الفاظ یا وہ اصطلاحات جو کسی تہذیب میں ایک بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوتے تھے، جب وہ آپ کی علمیت میں آئے تو وہ آپ کے لیے بارودی سرنگ ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے کیا ثابت ہوئے؟ بارودی سرنگ، ایک علمی بارودی سرنگ ثابت ہوئے. میں لفظ بتا رہا ہوں. بارودی سرنگ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آ کے آپ کی جو علمی فکری جو پورا ایک نظم تھا اس کو انہوں نے ایک مکمل طور پہ ٹینشن میں پیدا کر دیا. اور اس کے نتیجے میں آپ ایک سوال کا جواب دینے گئے تھے، 10 سوال مزید کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے 10 کا جواب دیا تو 20 سوال مزید کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے 20 کا جواب دیا، 100 سوال مزید کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جس چیز کو آپ سولو کرنا نہیں چاہ رہے تھے وہ یہی چیز تھی کہ آپ میں اور مغرب کے درمیان بنیادی طور پہ فرق کیا ہے. یہ تو میں نے اس کا ایک تاریخی تعلق بتایا. اب آ جائیں اس کے ایک عصری تعلق پہ.
ہم جب کبھی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا جب ہم کبھی اصطلاحات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اصطلاحات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اصطلاح ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اصطلاح بنیادی طور پر الفاظ ہی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کلچرل میننگ میں آ جائیں یا اس کے پیچھے کوئی علمیت آ جائے تو وہ پھر کلچرل طور پہ لفظ نہیں رہتا بلکہ وہ باقاعدہ کیا بن جاتا ہے؟ اصطلاح بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اصطلاح جو ہوتی ہے عموماً جب ہمارے یہاں گفتگو کی جاتی ہے تفہیم مغرب کے حوالے سے تو پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اصطلاح میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ مغرب والے ایکویلٹی کا لفظ کہتے ہیں تو آپ مساوات کہہ کے اسلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں مساوات تھی اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی تھی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی وہ فریڈم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ آزادی دیکھ سکتے ہیں اور بتانا شروع کر دیں کہ اسلام میں کہاں کہاں آزادیاں دی تھیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کا مطلب ترقی ہوتا ہے، ترقی کو آپ آ کے چیک کر رہے ہیں اپنی تاریخ میں اور بیانہ شروع کر دیں کہ ہم ایسے ایسے ترقی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. اصطلاح میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ایسی اصطلاح ہوتی ہے جس کا اندرونی معنی، انٹرنسک میننگ، انٹرنل میننگ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ایسی اصطلاح ہوتی ہے جس کا اپنا اندرونی معنی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے اپنی چیزوں کی مکمل طور پہ وضاحت کر دیتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اسلامی اصطلاح توحید ہے. ٹھیک ہے. توحید خود وحدانیت کو ڈیفائن کر دیتی ہے اندر سے. اب وحدانیت کیا ہے، فلانی چیز کیا ہے، اس کی تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن وہ خود اپنے اندر اپنے طور پر ایک چیز کو کیا کر دیتی ہے، بیان کر دیتی ہے. دوسری اصطلاح وہ ہوتی ہے کہ جو اصطلاح کا معنی غلط نہیں ہوتا لیکن اس سے تاریخ، اس اصطلاح کا جو تاریخی معنی اسے میسر ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. آپ اگر اس لفظ کا معنی لے رہے ہوں گے تو وہ معنی نہیں بنتا جو اس سے تاریخی اور معاشرتی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسی اصطلاح جس کے ساتھ اس کی تاریخ باقاعدہ وابستہ ہوتی ہے اور ایک ہسٹوریکل میننگ جڑ جاتا ہے. تاریخی معنی کے نتیجے میں وہ اصطلاح اپنا ایک پورا تاریخی اور علمی پس منظر رکھتی ہے. آپ جب کبھی اس کی طرف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے، ایک پوری تاریخ کو گھسیٹ کر اپنے یہاں لا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ڈیموکریسی. ٹھیک. ڈیموکریسی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ جمہوریت. اچھا، ہمارے ہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے فقہ کے اندر جس کو ہم یہ کہتے ہیں جمہور علماء کا قول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو اسلام میں بھی جمہوریت ہے کیونکہ جمہور علماء کے قول کی اہمیت ہے، اور جمہور کا لفظ ہماری تاریخ میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب اسلام میں بھی جمہوریت ہے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کیا کہا؟ ڈیموکریسی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت ہوتا ہے. اور آپ کی یہ اصطلاح موجود ہے یا نہیں ہے کہ جمہور علماء کا قول ہے؟ ٹھیک ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں تو بار بار لکھا ہے جمہور علماء کا قول ہے، اور ٹلٹ بھی ایک عام انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ جو جمہور علماء کا قول ہے ان کی طرف جانا چاہیے. تو جب جمہور علماء کے قول کا لفظ آیا اس کا مطلب اسلامی تاریخ میں بھی جمہوریت ہے، اسلام میں بھی. تو بتائیے جملہ کیسے ہوگا؟ کیا غلطی ہے اس میں؟ آپ کے خیال میں غلطی کیا ہے اس میں؟ لفظی معنی لیا گیا. کیا لفظی معنی تو اس کا پس منظر کو یہ جمہوریت کا تو پس منظر کچھ اور ہے، ڈیموکریسی کا اس کا کچھ اور ہے. اس میں سوورنٹی بھی لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے، جو جمہوریت جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. بات یہی آئی کہ جب آپ نے اس کے تاریخی معنی کو دیکھا، آپ نے کہا کہ بھائی اگر اس کو لا کے میں نے جمہوریت ثابت کر دی تو نتائج وہ نہیں آ رہے کہ لوگ جمہور علماء کے پاس جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کیا میری تاریخ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایک خالص علماء کے تناظر میں نے جب اس کا ترجمہ کیا، میں نے جب کہہ دیا کہ بھائی اس سے جو ہے جمہوریت میرے ہاں بھی پہلے سے موجود تھی، تو میں نے بنیادی طور پہ ثابت کیا کی ہے؟ میں نے بنیادی طور پہ ایک چیز کو جو علماء کے ہاں کسی بحث کے اندر موجود تھی اس کو جنرلائز کر دیا. جنرلائزیشن کے نتیجے میں جو نتیجہ سامنے لائے گی وہ ہوگا ہی نہیں جو میں اپنے یہاں پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہے مطلب کیا؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ پوری بارودی سرنگ بن جائے گی آپ کی تاریخ میں. ایسے ہی آپ ایک ٹرم لے لیں آزادی کی. ٹھیک ہے. اسلامی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی آزادی کا لفظ کہاں استعمال ہوا آپ کے خیال میں؟ یا لفظ آزاد کس تناظر میں استعمال ہوا؟
غلام، یہ لفظ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے؟ غلام کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ آپ کے ہاں تاریخ میں استعمال ہوا ہے کہ جو غلام نہیں ہے وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، سمپل آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے، تو جو بندہ غلام نہیں ہے وہ آزاد ہے۔ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس لفظ کو اٹھا کر سیاسی معنوں میں استعمال کرے اور اسے پورا معاشرتی معنی دینے کی کوشش کرے تو آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یعنی میں آپ کو اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لفظ آزادی سیاسی معنوں میں سب سے پہلے عالم اسلام میں متعارف کس نے کرایا ہے؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لفظ آزادی، فریڈم کو سیاسی معنوں میں سب سے پہلے جس بندے نے متعارف کرایا ہے وہ کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، اس کا نام ہے نیپولین، ٹھیک ہے۔ نیپولین وہ بندہ ہے جس نے مصر فتح کیا اور اس نے فرینچ ریپبلک کے جو مقاصد بیان کیے مصر کے اندر، وہ اس نے یہ بیان کیے اور اس ٹرم کو اڈاپٹ کیا مصر کے جدید پسندوں نے۔ تو ایک ٹرم آپ کے ہاں اس تناظر میں بولی جا رہی ہے اور اس کا کیا مطلب بیان ہو رہا ہے، بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ اس کی تاریخ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں یا اگر آپ اس سمجھنا، بالکل مختلف ہے۔ کیوں؟ اسلامی علمیت میں جب کوئی ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اصطلاحات سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، شرع اسلامی میں آزاد عورت کا پردہ سخت ہے یا باندھی کا؟ وہ تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو آزاد ہے۔ آزاد عورت کا پردے کی سختی زیادہ ہے یا باندھی کی؟ آپ کہہ رہے ہیں آزاد کی، آزاد عورت کی سزا زیادہ ہے، مرد کی سزا زیادہ ہے غلام کی؟ تو وہ تو آزاد ہے۔ آزاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات میری کیا؟ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو ٹرم آپ کے یہاں استعمال ہو رہی ہے، جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ جب آپ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میرے یہاں اس لفظ کی لوکیشن کیا ہے، اس کی اقداری ترتیب کیا ہے۔ ایک چیز میرے ہاں ثانوی معنی میں ہے، میں اسے مرکزی معنی دے دوں۔ ایک چیز میرے ہاں مرکزی معنی میں ہے، میں اسے ثانوی معنی دے دوں، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ہاں داخل ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے لیے پوری بارودی سرنگ بن جاتی ہے۔ میں اس کی دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ علمیت کے لیے کیسے بارودی سرنگ بنتی ہے۔ لفظ وطن، وطن جو ہے، وطن کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا یا نہیں ہوا فقہ کے اندر؟ کس معنی میں استعمال ہوا؟ وطن کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ شرع اسلامی میں رہائش کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ میں اگر یہاں سے حیدرآباد کے سفر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کون سی نماز پڑھنی پڑے گی؟ قصر۔ تو قصر کس اصول کے تحت پڑھنی پڑے گی؟ وہ وطن مقامی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ کا ہے تو میں وہاں پر اقامت میں ہے، اور ورنہ یوں کر کے آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، اس اصطلاح کو تاریخی معنی میں ترجمہ کیا گیا، آپ نے احادیث پڑھی ہے کہ وطن کی محبت بھی ایمان سے ہے، تو وہاں وطن سے کیا مراد ہے؟ پھر آپ اپنے کانٹیکس میں رہو نا، اپنے۔ یہ اس حساب سے ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت کینٹ سے آ رہا ہوں اور میرا بچپن کینٹ میں گزرا ہے تو مجھے کینٹ سے بہت محبت ہو، یہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کسی کا تعلق کسی دیہات سے ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کی بہت محبت ہو۔ اس لفظ کا ترجمہ ہوا کنٹری، اور 19ویں صدی کے اندر بننے والی قومی ریاستوں سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کنٹری کیا ہے؟ نیشن اسٹیٹ ہے۔ نیشن اسٹیٹ کیا ہے؟ لہٰذا نیشن اسٹیٹ جو بھی آپ کی بنی ہے، جو کہ آرٹیفیشلی یورپ میں کریٹ کی تھی، بتاؤں گا کہ قومی ریاست کیا ہوتی ہے یا جدید ریاست کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ اب بتائیے اس طرح کا جو آپ نے ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، وطن کا جو ترجمہ آپ نے کیا، اور وطن کا جو ترجمہ آپ نے جس کو اس معنی میں کیا، وہ معنی جب آپ کے یہاں آیا ہے تو اس نے کیا تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ تو جب آپ کسی بھی چیز کو اسپیس دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا پرابلم جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ آپ کی پوری علمیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسی اینٹیٹی کی محبت پیدا کی جو آپ کی تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے۔
یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا کہ آپ کی تاریخ میں ریاست کا وجود ہے یا نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری باقاعدہ پوری ایک نشست ہے، ریاست کے اوپر، سیاسی معاملات کے اوپر ایک باقاعدہ ہمارا پورا موضوع ہے، وہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی اینٹیٹی کی محبت پیدا کر دی کہ جو آپ کی تاریخ میں ہے ہی نہیں. کیا؟ صرف ایک ترجمہ کر کے. ایک چیز ہے، ایک لفظ کا ہے، ترجمہ ہے. آپ نے کہا بھائی دیکھو حدیث وطن کی جس طرح آپ رہتے ہیں تو جہاں آپ رہتے ہیں اس کی محبت ہوتی ہے، لہٰذا دیکھو اس سے مراد یہ ہوتی ہے. وہ پوری چیز کو آپ نے مور اور لیس کر کے باقاعدہ وہ ایک اسپیس دے دی اپنی تاریخ میں جس کی جگہ آپ کی تاریخ میں تھی ہی نہیں، اور جس کو شاید میں سمجھاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا شرن بنتی ہے یا نہیں بنتی. یہ بات کی بحث ہے. ٹھیک، یہ وہ چیزیں تھیں جو عالم اسلام کے اندر ہوئیں اصطلاحات کے چکر میں، کہ جب آپ نے الفاظ کا ترجمہ کیا تو اس کے ساتھ جو تاریخی معنی شامل ہوتا ہے اس کو آپ نے باقاعدہ نظر انداز کر دیا. میں ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ واضح ہو سکے. مثلا ایک واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آج کل آپ بہت سن رہے ہوں گے، جو آج کل کا جو زمانہ ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے، اس سے جو آپ کے یہاں لٹریچر لکھا گیا ہے، لوگوں نے کیا باتیں ثابت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کو لوگوں نے کیسے تشریح کیا؟ کیا آپ کے ذہن میں کسی کیا بتائیں گے؟ اس کے نتیجے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے. بات سمجھ رہے ہیں ابھی؟ بات کیا ثابت ہوتا ہے؟ اسلام میں مساوات ہے. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی کرتی، میں نبی ہوں، اور میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے. اور دیکھو سب سے پہلے ایکویلٹی بیفور لا کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. ٹھیک ہے، تو ثابت ہوتا ہے نا کہ بھائی مساوات ہے یا نہیں ہے. ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مساوات ہے کہ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اور ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی اپنی بیٹی، ٹھیک ہے نا، جب وہ چوری کر رہی ہے تو میرے سے نبوت سے نسبت کا کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ایکویلٹی آف لا ہے شریعت میں. ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم کبھی بھی، میں بھی اس کا بتاتا ہوں آگے چل کے، لیکن میں ابھی آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب آپ کبھی کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بنیادی طور پہ غلبہ عصر حاضر کی علمیت کا ہوتا ہے، جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ آپ کی طبیعتوں کا ہوتا ہے. جب آپ کسی سے بہت انسپائر ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ذہن ہی نہیں جاتا، شعور ہی نہیں جاتا اس طرف کہ بھائی میرے ہاں تاریخی طور پہ اس واقعے کو کیسے انٹرپریٹ کیا گیا. حالانکہ آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ میری تاریخ میں کیسے انٹرپریٹ ہوا. پہلے میں یہ دیکھ لوں اس واقعے کو میرے علماء نے، میرے فقہا نے کیا تشریح کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے میں کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہوں. ٹھیک، تو اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا بیان فرما رہے ہیں؟ کیا اس واقعے میں مساوات کی تلقین ہو رہی ہے، مساوات کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یا اسلامی اصول مساوات کا ذکر ہو رہا ہے، یا اس واقعے میں حدود اللہ کی ہیبت کا بیان ہو رہا ہے؟ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ بھائی اس میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی آدمی یہ تشریح کرے آپ کے سامنے کہ بھائی یہ حدود اللہ ہوتے، اللہ کی حد کو کوئی بھی بریک کرے گا تو اس کے اوپر حد لاگو ہوگی. اب بتائیے، آپ صرف ایک چیز کے اندر ایک چیز کو آپ نے انٹرپریٹ کیا کس کانٹیکسٹ میں؟ مساوات. مساوات میں آپ نے کیوں انٹرپریٹ کیا؟ کیونکہ ایکویلٹی بکنے والا نعرہ ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز بکنے والی فکر ہے. آپ نے جب اس کی انٹرپریٹیشن کی ایکویلٹی کے کانٹیکسٹ میں تو آپ کو لگا کہ آپ نے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی اسلام کی. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ عصر حاضر کی جو مغربی تہذیب ہے اس کے سامنے اسلام بھی کچھ فکری طور پر ہے. ہم فکری طور پہ بانچ نہیں ہیں. ہم فکری طور پہ بانچ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مغرب جو بتا رہا ہے یہ پہلے سے اسلام میں موجود ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ دنیا میں اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو اپنے قاتل کو ہی اپنا باپ قرار دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے، یعنی مغربی تہذیب نے اسلامی تہذیب کی عملی سطح پر اور علمی سطح پہ بے خونی کی ہے. اسی تہذیب میں اپنے آپ کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے، اسی تہذیب میں اپنے آپ کو تلاش کرنا یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے.
میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو یوں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی مجھے اپنے آپ کو فکری طور پہ اس کے برابر ثابت کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کے ایکویلٹی بنوں، تو پھر آپ کے ذہن میں وہ مطلب ہی نہیں رہے گا جو آپ کی تاریخ میں بیان ہوا ہے. یہاں بیان ہو رہی ہے بات حدود اللہ کی. یہ تناظر کس چیز کا ہے؟ یہ حدود اللہ کا تناظر ہے کہ اللہ کی حد کیا ہوتی ہے. اللہ کی حد کسی صورت میں بھی ہٹائی نہیں جا سکتی ہے. یہ تو حدود اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، لیکن چونکہ جب آپ نے اس کو ایکویلٹی کے کانٹیکس میں دیکھا تو واقعے کا تناظر ہی بدل گیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی آپ میں اور جدید ریاست میں اور جدید سسٹم گورننس کو فرق ہی نہیں. یہ تو سیم وہی فرق ہے. چیز کس تناظر میں کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، چیز کس تناظر میں کی جا رہی ہے، وہ اس کا میرا تاریخی معنی کیا ہوا ہے اس کو سمجھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے کھڑے ہو کر گفتگو کی اور آپ نے فرمایا کہ عورت نے سچ کہا. ٹھیک ہے. اس واقعے کی جتنی بھی انٹرپریٹیشن آپ کی تاریخ میں ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر 20ویں صدی کے جو آپ کے مفکرین تھے، جب انہوں نے اس کی تشریح کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا بھائی اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن کتنا تھا؟ کیا تھا؟ آزادی اظہار رائے. آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کھڑی ہو رہی ہے اور وہ کھڑے ہو کر باقاعدہ تنقید کر رہی ہے اور خلیفہ تنقید کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا اصول پہلے کہاں آیا تھا؟ اسلام میں آیا تھا. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں یہ بنیادی طور پر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اس کو اگر آپ اپنے علمی لینس میں دیکھیں گے تو کس تناظر میں بیان کریں گے؟ یہ تناظر کیا ہے؟ یعنی یہ عورت کا واقعہ میں آپ کو اس لیے ساری وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ چیز میرے اندر سے واقع ہوئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں واقعے کا تناظر کیا ہے صحیح سمجھنے کا؟ یہ واقعہ تو شاید اس کانٹیکسٹ میں تھا نا کہ وہ ایک حق بات کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی عورت، حق مہر کا جو معاملہ تھا. تو حق بات کا تناظر کیا ہوتا ہے سمجھنے کا؟ یہ مسئلہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے؟ تناظر کیا ہے اس کو سمجھنے کا؟ کہ مسلم معاشروں میں امر بالمعروف کا غلبہ کتنا رہا ہے. کیا کوئی خاتون اس ٹائم پہ کھڑے ہو کر ہم جنس پرستی کی حمایت کرتی تو کیا حضرت عمر یہی کہتے؟ بھائی تناظر کیا ہے؟ تناظر کو بیان کرو پہلے آپ جا کے. وہ بات کس کانٹیکس میں چل رہی ہے؟ جب آپ اس کانٹیکس کو بھول چکے ہیں کہ بھائی اسلامی علمیت میں بات کہاں سے ہو رہی ہے، یہ ہے کہ بھائی حق بات جو کہ امر بالمعروف ہے یہ ہر ایک کے سامنے کرنی چاہیے. ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کہو. ٹھیک ہے. اور برائی سے روکو. تو برائی اور اچھائی یہ تو طے ہے نا کہ آ کہاں سے رہی ہے. برائی اچھائی میں دے رہا ہوں اپنے آپ کو یا مجھے وہی فراہم کر رہی ہے؟ تناظر کیا ہے اس چیز کو سمجھنے کا؟ یہ وہ چیز ہے جس نے پوری اسلامی علمیت کو آپ کی باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی خطرناک طریقے سے نقصان پہنچا ہے. کہ جب آپ کسی اصطلاح کا ترجمہ کرتے ہیں، جب آپ کسی اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے سب سے بڑا یہ پرابلم ہوتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو اسلامی چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کام مغرب کی سائڈ سے بھی ہوا کہ آپ نے جب کسی بھی مثال کے طور پہ ترقی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ترقی کا لفظ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا تھا. انگریزی استعمار کے ٹائم پہ ترقی کا لفظ آیا، پروگریس کا، ڈیولپمنٹ کا لفظ آیا. آپ کو پتہ ہے پروگریس اور ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا؟ سر سید نے کیا. ٹھیک ہے. اور سر سید نے ترقی کا ترجمہ کیا کیا؟ سر سید نے ترقی کا ترجمہ کیا زندگی کی دوڑ. کیا؟ یعنی برٹش امپائر کے آنے کے فوراً بعد زندگی دوڑنا شروع ہو گئی ہے اور مجھے اس کے ساتھ دوڑنا ہے. ٹھیک ہے. زندگی دوڑ رہی ہے، زندگی مجھ سے علیحدہ کوئی چیز ہے جو کہ دوڑ رہی ہے اور میرا مقصد کیا ہے کہ میں اس دوڑ میں اس کے ساتھ بھاگتا رہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے پیچھے نہیں رہ جانا. یہ سر سید نے ترجمہ کیا، جو بعد میں ہمارے ہاں ترجمہ ہو گیا. بھائی ترقی کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے، ترقی کا لفظ ہونا چاہیے بہتری ہے. بس انسان جب بہتری کی طرف جاتا ہے تو ترقی ہی کر رہا ہوتا ہے. تو بہتری اور ترقی ایک ہی چیز ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ترقی اور بہتری ایک ہی چیز ہے تو پھر دوسرا کوشچن یہ آئے گا کہ ترقی کی کاسٹ انسانیت بھگت کیوں رہی ہے اگر اس کا مطلب ہی بہتری ہے؟ تو جب آپ کبھی اصطلاح کا ترجمہ کرتے ہیں، جب آپ کبھی کسی بھی ٹرم کو لے کر آتے ہیں اور آپ جب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنی علمیت کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہوتے ہیں بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اور اس کے نتائج آپ کو صرف ایک جگہ نہیں آتے، وہ کئی جگہ آتے رہتے ہیں سامنے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
تاریخی طور پہ آپ مجھے یہ بتائیے شرع اسلامی میں نکاح کا معیار کیا ہے؟ نکاح کون کب کر سکتا ہے؟ بلوغت ہے. ٹھیک ہے, نکاح کا کیا چیز ہے کہ نکاح بلوغت کے بعد مرد اور عورت کر سکتے. ٹھیک ہے, دور جدید میں پاکستانی قوانین کے تحت سندھ اسمبلی کے تحت 18 سال سے کم لڑکی کے ساتھ شادی اگر کوئی کرے گا تو اس پر زنا کا کیس بھی بنے گا, اس پر ریپ کیس بھی بنے گا, اس پہ بچے کے ساتھ زنا کا الگ سے کیس بنے گا. ٹھیک ہے, اور اس پہ اغوا کا کیس بھی بن جائے گا. 3 کیس ایک ساتھ پڑھنا شروع ہوں گے جو بندہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ کس کے خلاف بنیں گے؟ بندے کے خلاف. ٹھیک ہے, چلو یہ تو کم سے کم مان لیے کہ ولایت مرد کے پاس ہی ہوتی, کیس اسی کے خلاف بننا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال میں یہ تو کم سے کم مان لیے کہ شرع میں جو مرد کو ولی بنایا گیا ہے تو سزا اسی کو ملنی چاہیے کم سے کم. تو فقہ کے جو تصور ولایت پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کے اندر جو ولی کہا گیا ہے مرد کو تو کہا گیا ہے نا, تو آپ بھی مرد کو سزا دے رہے ہو. دوسری شادی کرنے پر سزا کس کو ہوتی ہے؟ کیوں؟ وہ اغوا کر کے لایا ہوتا ہے. عورت کو بھی نہیں چاہیے دوسری بیوی بننے پہ سزا, تو آپ دیتے ہو کیوں؟ تو پھر ولی کون ہے؟ اس کا مطلب مرد ہے. اس کو آپ بھی ایکسیپٹ کر چکے یعنی. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال میں یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ بھائی بلوغت, اب قانون کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ اگر کوئی شادی کرے گا تو یہ بنیادی طور پہ جو میرج ہوگی یہ چائلڈ میرج کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ چائلڈ میرج. ٹھیک ہے, جب آپ کہتے ہیں چائلڈ میرج ہے, اب چائلڈ میرج ایک ٹرم ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. پوری انسانی تاریخ میں مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, آپ ہندوؤں کو پڑھیں, یورپ کو دیکھیں, انسانی تاریخ میں یا صحابہ صحابیات کی آپ حیات کو دیکھ لیجئے, سب کا پہلا نکاح کب ہوا ہے؟ عمر دیکھیے جا کے آپ. ٹھیک ہے, آپ جائیں, آپ جا کے صحابہ صحابیات کی حیات پڑھیں اور ان کے جا کے نکاح, پہلے نکاح کی عمر پڑھیں. آپ ہندو دھرم میں جائیں اور وہاں جا کر پڑھیں کہ نکاح کتنی عمر میں ہوتے ہیں. آپ میں سے اکثر کی دادیاں نانیوں کے نکاح کس عمر میں ہوئے ہیں, ذرا جا کے معلوم کر لیں کس ایج میں نکاح ہوا. سب کے نکاح پوری انسانی تاریخ میں. تو انسانی تاریخ میں نکاح کی نارمل اور ریشنل عقلی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ بھائی جلد از جلد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے جب میں تاریخ کو دیکھتا ہوں. دور جدید میں چونکہ ایک ادارتی صف بندی ہوتی ہے, بچے کو ایک ادارے میں داخل کرنا ہے, اس سے پہلے پورے ایک اداروں سے گزارنا ہے, ایک تعلیم ہونی چاہیے, پھر جا کے اس کے بعد اس کی شادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر جا کے اس کے بعد ایک شادی ہونی چاہیے. تو اس پورے اداروں میں گزارنے کے لیے اس کی ایک عمر ہونی چاہیے. 17 سال ہے, 18 سال ہے. جب یہ اداروں سے گزر جائے گا پھر شادی کریں گے. بیچ میں شادی کرنے کے نتیجے میں بندہ تعلیم مکمل نہ کر سکے, ادارتی صف بندی سے پہلے باہر ہو جائے. ٹھیک ہے, خطرہ ہوتا ہے. اور لڑکی کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے گھر میں چلے جانا ہے. لہٰذا جبرن اسے ادارے میں رکھنے کے لیے آپ نے ایجز بنائی ہوئی ہیں کہ 18-16 سال, تاکہ وہ چلتا رہے. جیسے ہی آپ میرج لا بناتے ہیں ساتھ میں آپ ایجوکیشن لا بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اس ٹائم پر تعلیم حاصل کرنی. ٹھیک ہے, یعنی یہ کام ہوتا ہے. پاکستانی ریاست چونکہ ایک امیچیور ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن اصلاً یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر وہ شادی نہیں کری تو گھر میں نہیں بیٹھنا. ایکچولی اس ٹائم پر اس کو کیا کرنا ہے, باقاعدہ تعلیمی اداروں میں آ کے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا. اب دیکھا تو یہ جائے کہ انسانی تاریخ میں تو چائلڈ میرج نام کی کوئی کیٹیگری ہے ہی نہیں, اس لیے یہ تو جنرل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, آج اگر کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے ہسٹری آف چائلڈ میرج تو ایکچولی وہ ایک نئی ٹرم ان پر امپوز کر رہے جو وہاں موجود ہی نہیں. آپ کو یہ کتاب لکھنی چاہیے اوریجنز آف لیٹ میرجز. کیا کتاب تو یہ لکھنی چاہیے نا. پھر آپ تاریخ بتائیں کہ تاریخ کیا ہے لیٹ میرجز کی. پھر انسان 20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد, 30 سال کے بعد شادی کرنا شروع کرے. اصلاً انسانی تاریخ یہ ہے کہ شادیاں جلدی ہوں. ٹھیک ہے, اصلاً انسانی تاریخ کیا ہے کہ شادیاں جلدی ہوں. آپ نے ایک ٹرم امپوز کی چائلڈ میرج کی. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کسی شخص سے بحث کرتے ہیں, اب میرا سوال سمجھے جو میں اسلامی علم کے تناظر میں کر رہا ہوں. اب جب آپ کسی سے بحث کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب چائلڈ میرج پہ کبھی بھی گفتگو ہوتی ہے تو جب علماء کے ہم مضامین پڑھتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر 2 چیزوں کو ایک ساتھ گڑبڑ ہو رہے ہوتے ہیں, ایک بلوغت اور ایک لفظ چائلڈ. ٹھیک ہے, یعنی مغرب میں جب کوئی اصطلاح آپ پر استعمال ہوتی ہے, لبرلزم کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی اصطلاح آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اصطلاح صرف آپ کو سیڈیوس کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اس طرح کبھی کبھی آپ کو بدنام کرنے کے لیے, جیسے دہشت گرد ہیں آپ, جیسے آپ انتہا پسند ہیں. ٹھیک ہے, ایسے میں لفظ استعمال کروں چائلڈ میرج کا, تو جب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اسلام میں چائلڈ میرج ہے تو آپ ڈر جائیں, نہیں اسلام میں چائلڈ میرج کیا ہے, نہیں ہے.
ٹھیک ہے, آپ ڈر جائیں گے آگے سے. اصل کوشچن کیا ہے, جب آپ چائلڈ کے لفظ کو اڈاپٹ کر کے اسلامی علمیت پہ ڈیبیٹ کریں گے تو آپ کبھی اسلام کا مقدمہ بیان ہی نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ جس دور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں چائلڈ کون ہوتا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, ابھی آپ کے برابر افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے, میں ایک اصطلاح کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے. طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے, میرا آپ سے کوشچن ہے, میرا آپ سے سوال ہے, اگر وہاں پر 15 سال کا بندہ زنا کرے, 15 سال کا لڑکا زنا کرتا ہے اور 4 گواہ پائے جاتے ہیں, معاملہ حد تک پہنچتا ہے اور وہ اس کو حد لگاتے ہیں, تو دنیا کیا کہے گی کہ ایک بچے کو مارا گیا. کیا کہے گی؟ بچے کو مارا گیا. تو کیا شرن وہ بچہ ہے؟ شریعت نہیں کہے گے, کیونکہ اس طرح ہی نہیں ہے نا. جب آپ چائلڈ کو لے کر آئیں گے تو آپ کو بلوغت کی کئی چیزوں کو شامل کرنا پڑے گا جو اس تعریف میں نہیں آتی, اور کئی چیزوں کو نکالنا پڑے گا جو اس تعریف میں پہلے سے موجود ہے. لہٰذا آپ کیا کریں گے, معاملے کو کنفیوز کریں گے. تو ایک ٹرم ہے جب وہ آپ کے اوپر آئے گی, فار ایگزامپل چائلڈ میرج کی, تو آپ کو کنٹیسٹ کس کو کرنا چاہیے؟ آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے. آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے کہ چائلڈ میرج اسلام میں ہے یا نہیں ہے. آپ کو لفظ چائلڈ میرج کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے. علمیت کا دفاع کیا ہے کہ آپ کو جس چیز کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ یہ چائلڈ میرج. یہ کیٹیگری کہاں سے آئی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ, یہ جو لفظ ہے چائلڈ میرج کا, یہ کیٹیگری کہاں سے آئی ہے, کب سے آئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیسے آ گئی, کس چیز کو آپ چائلڈ میرج کہہ رہے ہو؟ آپ یہ نہیں بتاؤ گے شریعت میں بچے کی تعریف ہے جو 10 سال سے چھوٹا ہو. بچے کی تعریف نہیں, شریعت میں بلوغت ہے اور نابالغ ہے. ٹھیک ہے, بچہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے؟ بالغ ہے اور نابالغ ہے. نابالغ کے احکام ہے اور بالغ کے احکام ہے. ٹھیک ہے, ساری گفتگو وہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ بلوغت اور تناظر میں ہو رہی ہے. آپ ایک ایلین ٹرم کو اسلامی علمیت پہ امپوز کر رہے ہیں اور آپ اس ٹرم کو اپنے یہاں جگہ دے رہے ہیں, اور پھر آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو سامنے والا آپ کو فوراً سے بولے گا یار دیکھو بچوں کو بایا, بچوں کی شادی ہو رہی, بچوں کی شادی ہو. بھائی بچہ کیا ہے؟ آپ کہہ دو بچہ 16 سال کا ہے. تو جب آپ کسی ٹرم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ کسی لفظ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ بعض اوقات اصطلاح کو کاؤنٹر جب آپ نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ کی نظر جب اصطلاح پر نہیں ہوتی, اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو ہر بات کا شروع میں جواب دینے کی کوشش کرنی ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ بہت بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں. اپنی علمیت کو آپ کو بار بار ریڈیفائن کرنا پڑتا ہے, بار بار آپ کو اس کی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. سمجھنے بات؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو میرا خیال میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ اسلامی تحریکوں پر غالب ہوئی ہے, جس کو سمجھنے کی سب سے ضرورت ہے. کہ جب آپ اصطلاح کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اصطلاح کا جب ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا جب آپ کسی اصطلاح کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کے سامنے یہ سب سے بڑے جو ہوتے ہیں پرابلم آنا شروع کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھئی اگر ہم اسلامی علمیت کا جائزہ لیں, ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے دعا زہرا کے واقعے کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, یا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو چائلڈ میرج کے بارے میں بات ڈسکس کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے, ٹھیک, یعنی ہمارے ہاں جتنی بھی تعبیرات ہوئی ہیں اس میں ایک اکثر جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پیش کیا جاتا ہے, اور وہ یہ جملہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو اپنے دور میں سزا دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس نے کسی آزاد شخص کو غلام بنا لیا تھا, تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے, تم نے اسے کیسے غلام بنا لیا. ٹھیک ہے, اب میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر امریکی دستور شروع ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے, وہ غلام نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے کتاب میں لکھا کہ یہ جملہ حضرت عمر سے لیا گیا. امریکی دستور کیا ہے, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا, ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امریکی دستور نے یہ جملہ حضرت عمر سے ہی لیا گیا, یعنی یہ بات بہت پہلے سے عمر نے کہہ دی تھی. وہ چیز کا تناظر کیا ہے اور وہاں دستور کا تناظر کیا ہے, یہی چیز تھی جو ہمارے مسلم متکلمین نے بہت پہلے جج کر لی تھی. جو متکلمین تھے, امام غزالی علیہ رحمہ, انہوں نے کیا چیز جج کی تھی, ان کا بنیادی مطلب کیا تھا. مثال کے طور پہ ارسطو کا کانسیپٹ تھا علت و معلول کا. علت و معلول آپ سب جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کاز اینڈ ایفیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ارسطو کا کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے, تو ارسطو کا کانسیپٹ کیا تھا علت و معلول کا, کہ بھائی ہر چیز کا, ہر حادث چیز کا سبب ہوتا ہے. تو اس وقت کے جو فلاسفہ تھے, اب یہ فارابی وغیرہ, انہوں نے ارسطو کے علت و معلول کے تناظر میں خدا کو ثابت کیا دہریوں کے آگے.
ہر حادث چیز کا جب سبب ہوتا ہے تو کائنات حادث ہے، تو اس کا بھی لازم کوئی نہ کوئی سبب ہوگا اور وہ یقیناً خدا ہوگا. چلو تالیاں بجاؤ اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے، جو مسلم متکلمین تھے انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا. کیسے پکڑا؟ مسلم فلاسفہ یہ کہہ رہے تھے کہ کائنات یعنی ہر چیز کا سبب ہے. جیسے روشنی آگ کا سبب ہوئی، ٹھیک ہے نا، آگ سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ روشنی پیدا ہوتی ہے. تو آگ سے روشنی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی کائنات کا سبب ہے. تو انہوں نے کہا، جو مسلم جو ہمارے جو متکلمین تھے انہوں نے کیا پکڑا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو تم تصور پیش کر رہے ہو اس سے تم خدا کا اس بات نہیں کر رہے، تم انڈائریکٹلی خدا کا انکار کر رہے. یہ تالیاں بجانے والی چیز نہیں ہے، خدا کا اس بات ہو رہا ہے، اس سے تو تم خدا کا انکار کر رہے ہو. اچھا بھائی کیسے؟ ایسے کہ آگ سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے، آگ کے ارادے سے ظاہر نہیں ہو رہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگ ارادے سے ظاہر کرتی ہے روشنی. ٹھیک ہے، تو خدا کون ہے بھائی؟ حی ہے، قیوم ہے، ارادہ ہے. ٹھیک ہے، تم تو صرف اس کو، ارسطو کا کانسیپٹ تھا پرائم موور کا، میرے پاس اس کا اس وقت ٹرانسلیشن نہیں ہے پرائم موور کی. ارسطو جو کہتا تھا کہ خدا کو، تم جو ارسطو کے منہج میں رہ کے خدا کا اس بات کر رہے ہو، یہ خدا کا اس بات نہیں ہو رہا، یہ خدا کو تم انسانی معاملات سے دور کر رہے ہو. خدا ایک فاعل ہے، قادر مطلق ہے، ایک ذی ہستی ہے. ٹھیک ہے، تو خدا کے آگ کے ارادے سے روشنی ظاہر نہیں ہوتی، آگ سے تو ظاہر ہوتی ہے روشنی. ٹھیک ہے، تمہارے اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا سے کائنات ظاہر ہوئی ہے. خدا سے ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے کائنات کے ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کی طبیعت کا تقاضا سے کائنات ہو، لہٰذا کائنات بھی ازلی ہوئی نا جب سے خدا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خدا کیا ہے؟ کائنات کا خالق ہے. لہٰذا متکلمین نے اس بات کو نوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دلیل کلیپنگ بجانے کی نہیں ہے، یہ تو خدا کے ارادے کو معطل کر رہے ہیں. اور اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی بھی بھیجے آپ کی ہدایت کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلم متکلمین نے اس وقت اسی بات کو انہوں نے نوٹ کیا کہ بھائی جو چیز تم یہ بتا رہے ہو کہ ہم دہریوں کو جواب دینے کے لیے خدا کی اس بات کی جو دلیل دے رہے ہیں، یہ خدا کی اس بات کی دلیل نہیں ہے، یہ اصلاً تم خدا کے ارادے کو معطل کر رہے ہو انڈائریکٹلی بیٹھ کے. لہٰذا انہوں نے اس بات کو کیا کیا؟ کنٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس بات کو کنٹیسٹ کیا. انہوں نے اسی پہ ساری گفتگو دی کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ اس چیز کے اوپر ہے کہ تم اس کو باقاعدہ سے، اس سے تم اسلامی علمیت کو ایک نقصان پہنچا رہے ہو، عقیدے پہ ضرب لگا رہے ہو. ثابت یہ چیز کرنے کی نہیں ہوتی، یہ تم ثابت کر رہے ہو کہ سبب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سبب والا ہے کون؟ مجھے اس کی صفات پر ایمان لانا ہے، مجھے اس کی ذات پر ایمان لانا ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جو متکلم تھی جس کی ضرورت آج ہے، کہ وہ ساری چیزیں جو بدر حقیقت اسلام کے نام پر اس چیز سے متاثر ہو کے کہ بھائی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم اسلام کی سپیریورٹی ثابت کر رہے ہیں، وہ آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کی سپیریورٹی ثابت نہیں کر رہے، وہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں اسلام کی انفیریورٹی. ٹھیک ہے نا، یعنی اسلام اس انتظار میں تھی کہ مغرب آتا اور اسلام کے حقائق کھلتے. سمجھ رہے ہیں؟ جو بات آپ ثابت کر رہے کیا کرتے ہیں کہ اسلام اس انتظار میں تھا کہ مغرب کا غلبہ ہوتا اور اسلام لوگوں کی سمجھ میں آتا. تو کم سے کم 12 صدیوں کی ضرورت تھی پیغمبر کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو. ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہمارے پچھلے لوگوں نے جو کچھ سمجھا تھا دین کو، وہ صحیح بہت اچھا فہم تھا، لیکن وہ مکمل فہم نہیں تھا. مکمل فہم تب ہوگا جب مغرب کے تناظر میں آپ سمجھیں گے، کیونکہ مغرب نے اصل اسلام کے حقائق ظاہر کی. جب اس بات کو آدمی ذہن میں بیٹھتا ہے تو پھر آدمی نکلتا ہے تنقیدی نظر سے اپنی تمام چیزوں کو دیکھنے پہ، اپنی فقہی روایت کو دیکھنے پہ، اپنی علمی روایت کو دیکھنے کے اوپر. ٹھیک ہے نا، اور یہیں سے وہ سارا کام آغاز ہوتا ہے جو آپ کے یہاں چلتا چلا آ رہا ہے. میں کانفرنس پہ تھا، پتہ نہیں یہ بات یہاں کیسی لگے بات کرنا، لیکن کر دیتا ہوں. وہاں ایک بحث ہوئی میرے سامنے سیکولر اور لبرلز کے درمیان. گفتگو ہے، موضوع ہے پاکستان. ٹھیک ہے، قائد اعظم کا ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. قائد اعظم کا ایک جملہ ہے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. سب کو پتہ ہے، سب کے ذہن میں. بحث ہوئی اس مسئلے کے اوپر کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے. اس طرح کی بات ہو رہی ہے نا، اس طرح کی بات ہو رہی ہے. یہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کا مطلب کیا ہے؟
تو ایک جو مذہبی تھا، یعنی مذہبی سینس میں تھا، جو چاہتا تھا بھی پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا، اس سینس میں ان کا یہ کہہ رہا تھا ان بھائی صاحب کا کہ بھائی قائد اعظم نے کہا اتحاد، ایمان، تنظیم، ٹھیک ہے. اور جو سیکولر تھا، جو کہتا تھا پاکستان سیکولر کا نام بنا، اس نے کہا یہ غلط ترجمہ، اتحاد، یقین، تنظیم. کیا اس طرح کی بات چل رہی ہے؟ اتحاد، یقین، تنظیم. اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی قائد اعظم کا ترجمہ جو ہے اتحاد، یقین، تنظیم ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں، اتحاد، ایمان، تنظیم ہے. ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر کسی کو جج کرنا ہے قائد اعظم کیا کہنا چاہتے تھے. اب دیکھیں ایک سوال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، چیزوں کو دیکھنے کا دیکھا. آپ کے خیال میں کیا جواب ہونا چاہیے؟ قائد اعظم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ قائد اعظم اتحاد، ایمان، تنظیم کہہ رہے تھے یا اتحاد، یقین، تنظیم کہہ رہے تھے؟ اب اسے جج کرنا ہے تو آپ کے خیال میں کیا کیا جائے؟ کیا دیکھا جائے؟ ان کی پوری زندگی اور ان کے جو ویوز تھے اباؤٹ ایوری تھنگ، وہ سب چلیں، اس کانفرنس میں بحث ہو گئی اسی بات پہ کہ قائد اعظم کی اگر بات کو ٹرانسلیشن کرنی ہے. ابھی دیکھیں اس طرح کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ذرا سمجھیں، ذرا تھوڑا سا اپنے اندر رکھیں. بحث یہ ہوئی کہ بھائی یہی بات جو آپ نے کہی کہ بھائی قائد اعظم کی پوری زندگی کو دیکھا جائے، تو جو سیکولر تھا اس نے کہا زندگی دیکھ لو قائد اعظم کی، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں قائد اعظم کی تصویر کتے کے ساتھ بھی ہے، قائد اعظم کس طرح گھوم پھر رہے ہیں میں دکھا دیتا ہوں. دوسرا جو تھا وہ قائد اعظم کی تقریریں پیش کر رہا ہے، جو اکثر آپ نے سنی ہے کہ بھائی اسلام ہونا چاہیے فلاں چیز. اس نے 11 اگست کی تقریر پیش کر دی آگے سے جواب دے. ٹھیک ہے. مسئلہ دوبارہ کیا ہو گیا؟ خلط مبحث ہو گیا، کیونکہ دونوں ہی دلائل دے رہے تھے قائد اعظم کے سیکولر میں. اب مجھے بتائیں کیا ذریعہ ہونا چاہیے جاننے کے لیے قائد اعظم کوئی لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جا کے اور دیکھیں کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ترجمہ اس سے یہ بھی ہے کہ اس طرح کا ترجمہ کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں. پہلے بحث یہ ہوئی کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے فیتھ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان. ایک کہہ رہا ہے یقین. ٹھیک ہے. بحث آ گئی کہ بھائی چیک کرنا ہے کہ کیا تھا، تو قائد اعظم کی پوری زندگی دیکھو. قائد اعظم اسلامی پاکستان بنانا چاہتے تھے، دوسرے نے دلائل دے دیے، اس کے بھی دلائل بہت وزنی تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی 11 اگست کی تقریر ہے، قائد اعظم کی زندگی چیک کرنی، آؤ میں دکھا دیتا ہوں قائد اعظم نے کیا کچھ کیا ہے. ساری زندگی دکھا دی اس نے آگے سے. ٹھیک ہے. وہ آگے سے بتا رہا ہے قائد اعظم علماء کے ساتھ گھومتے تھے، فلان چیز کرتے تھے. تو وہ کہہ رہا تھا وہ تو سیاسی ضرورت کے تحت کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ایسے آج عمران خان بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں آج عمران خان بھی یہ کر رہا ہے، نواز شریف بھی علماء کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی مذہبی تھا. ٹھیک ہے. پوری بحث چلے گی. اب مجھے بتائیں کہ وہاں پر کیسے آپ جج کریں قائد اعظم نے یہاں لفظ ایمان کے معنی میں استعمال کیا، یقین کے معنی میں استعمال کیا؟ ذرا سوچیں کیسے آپ جج کریں گے. ایک صاحب تھے ادھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا بھائی میری نظر میں قائد اعظم نے یقین کے معنی میں استعمال کیا. کیا؟ لیکن یہ صاحب مذہبی تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ صاحب کون تھے؟ یہ مذہبی تھے. انہوں نے کہا قائد اعظم نے یہ لفظ یقین کے معنی میں استعمال کیے. دلیل کیا تھی؟ ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا قائد اعظم کی جو انگریزی اسپیچ ہے نا، اس میں اگر قائد اعظم نے ایمان کے معنی میں استعمال کیا ہوتا تو فیتھ، یونٹی، ڈسپلن ہوتا. قائد اعظم کہہ رہے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. تو ایمان ہمیشہ پہلے آتا ہے. اب کیا کہیں گے آپ؟ ایک سوال ہے، نہیں میں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا اس دلیل کو وہ کہہ رہے بھائی اگر تو قائد فیتھ کا مطلب ایمان ہوتا تو قائد اعظم کہتے ہیں فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. ٹھیک ہے نا. لیکن قائد اعظم کی تقریر میں لفظ ہے پہلے یونٹی، اس کے بعد فیتھ آ رہا ہے. تو فیتھ ایسی چیز نہیں ہوگی جو بعد میں آئے. اگر یہ مذہبی معنی میں استعمال ہو رہی ہے، یہ پہلے آئے گی. تو قائد اعظم کی زندگی کو دیکھ کے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی قائد اعظم کہتے ہیں کہ اتحاد اور پھر اس پر یقین سمجھ رہے ہیں، اور پھر تنظیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتحاد، یقین، تنظیم مطلب ہے. اتحاد، ایمان، تنظیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو مذہبی معنوں میں غلط ہوگا تمہارے کہ ایمان پیچھے کیوں چلا گیا. ایمان تو پہلے آنا چاہیے بھائی. اگر ایمان ہے تو ایمان تو پہلے آنا چاہیے بھائی.
ایمان پیچھے کیوں چلا گیا؟ یہ تو تمہارے مذہبی معنوں میں بڑا خلاف بات ہوتی ہے. لہٰذا ہم اس کا یوں کریں گے ترجمہ، ہم اس کو یوں کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہاں بات ہو رہی ہے اتحاد یقین تنظیم کی. تو بات میں آپ کو بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کبھی کسی اصطلاح کو دیکھتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو سمجھ، اس کی آرڈرنگ دیکھی جاتی ہے، وہ لفظ کیا ہے، آپ کی تاریخی علمیت میں کیا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اگر تو اسی کا ترجمہ استعمال ہوا ہے اس کے معنی کیا ہیں، امت کی تاریخ اسے کیا مطلب دے رہی ہے. ٹھیک ہے، دور جدید میں اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے جس معاشرتی کانٹیکسٹ میں. مثال کے طور پہ معاشرتی علم بھی بہت ضروری ہوتا ہے، یہ تیسرا فیکٹر ہے. معاشرتی معنی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وٹنسٹائن ایک فلسفی آف لینگویج کا بہت بڑا فلسفی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر شعر اردو یا انگریزی بولنا سیکھ لے تو بھی آپ شعر کو نہیں سمجھ سکتے. سمجھ لیں؟ کیونکہ آپ کو شعر کے ورلڈ ویو کا نہیں پتہ. بات سمجھ؟ شعر اگر آپ کے سامنے آئے اور وہ آپ کے سامنے اردو بھی بولنا شروع کر دے، آپ شعر کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ شعر جو بھی لفظ استعمال کر رہا ہے وہ شعروں کا ایک ورلڈ ویو ہے جس میں استعمال ہو رہا ہے. تمہیں کیسے سمجھ میں آ جائے گا وہ لفظ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تم اس کے جملوں کو غلط سمجھ رہے ہوگے. تم اس کے جملوں کو جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوگے، تم اس کی ٹرانسلیشن کیا کر رہے ہوگے؟ تم اس کی ٹرانسلیشن غلط کر رہے ہوگے. لہٰذا وہ جملہ نہیں ہو سکتا. معاشرتی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتا جو ہے، کتا، اس کی ایک بہت بڑی خصلت وفاداری ہے. ٹھیک ہے، اور وفاداری کا ہمارا معاشرتی مطلب ایک اچھا مطلب ہے. کسی بھی انسان کا وفادار ہونا کیا ہے؟ ایک اچھا مطلب ہے. تو کتے کو آپ کسی اپنے وفادار دوست کے لیے استعمال نہیں کرتے، یا اسے کتا کہہ کے نہیں بلاتے آپ، اس معنی میں کہ بھائی اس کا لغوی مطلب تو اس اور معاشرتی میننگ ہے. کتا تمام جانوروں میں اس کی سب سے بڑی جو خصلت ہے وفاداری ہے. لیکن چونکہ معاشرتی معنی جب کسی چیز کا گالی بنتا ہے تو آپ کبھی اس کے لیے وفاداری کا استعمال نہیں کرتے. ایسی بات گدھے کی ہے. گدھا اصلاً ایک محنتی جانور ہے. گدھے کی محنتی ہونے کا معاشرتی مطلب بہت اچھا ہے، لیکن آپ گدھا اس کو بولتے ہیں جسے آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کا معاشرتی معنی کیا ہے اس کا؟ آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ گدھا اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو بیوقوف ہے آپ کی نظر میں. گدھا آپ اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہوتے کہ جو بہت محنتی ہوتا ہے. آپ کسی محنتی بندے کو نہیں بولیں گے تم بڑے گدھے ہو، آپ نہیں بولو گے اس کو گدھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کہو گے کہ بھائی جو سوشل میننگ آ رہا ہے وہ دوسرا ہے. تو جب آپ کسی بھی لفظ کو آپ ٹریس کرتے ہیں کہ بھائی ایک چیز آئی ہے آپ کے سامنے، عالم اسلام میں 19ویں صدی اور 20ویں صدی سے جب الفاظ آئے تو وہ صرف الفاظ نہیں آئے، وہ ایک نظام کی صورت میں آئے. جب وہ نظام کی صورت میں آئے تو جب انہوں نے نظام میں جگہ بنانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے جب آپ نے اسلامائزیشن آف سسٹم کرنی تھی تو اسلامائزیشن آف ورڈز بھی ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کی اسلامائزیشن کر رہے تھے تو اسلامائزیشن ورڈز بھی ہونا شروع ہوئی. حالانکہ اگر الفاظ کے درمیان بھی کوئی فرق رکھا جاتا تو آپ کی ایک شخص کو جاننے میں یہ آسانی رہتی کہ کیا چیز ایلین ہے کیا چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. برنارڈ لوئس جو کہ بہت بڑا مستشرق ہے، وہ کہتا ہے 19ویں صدی کے درمیان تک، یعنی 1850 تک، 19ویں صدی کے درمیان تک ترکی جو ہے، جس وقت آپ کے سامنے ترکی ہے، سلطنت عثمانیہ میں ترک لوگ دو چیزوں سے ناواقف تھے، ایک ترک اور ایک ترکی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ینگ ٹرکس کی جو تحریک تھی، یعنی ترک وہ ترک تھے لیکن اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے ترک سے. وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے ترک سے، تو وہ ان چیزوں سے ناواقف تھے. یہ لفظ باقاعدہ ویسٹرن کیٹیگریز کے ذریعے سے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی، ویسٹرن کیٹیگریز کے ذریعے سے ان کے اوپر آئی، اور اب وہ ان کی بیسک آئیڈینٹی بن چکی ہے. تو جب آپ 100-150 سال پہلے بھی اگر آپ جاتے ہیں، دیکھیں ایک چیز ہے آپ اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں، جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. جب میں تاریخ کی بات کرتا ہوں تو اس میں ضرورت ہے علمی تاریخ کی، کہ آپ کی تاریخ کا علمی تناظر کیا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دعا کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا مشہور ہے، اور ایک موقع پر آپ نے کہا کہ اگر درائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر اس کا جواب دے. اس جملے کو پکڑ کر یورپ اور امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے،
اس جملے کو پکڑ کر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ دنیا میں سب سے پہلے جانوروں کے حقوق کا تصور کہاں آیا؟ اسلام میں آیا. ٹھیک ہے، اور اسلام جو ہے وہ جانوروں کے حقوق کا تصور لے کر آیا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا موجود ہے کہ کیا بکری کا بچہ بھی کنارے پہ مر جائے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اس لفظ کو چیک کرنا ہے تو پہلے تو یہ چیک کرنا پڑے گا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جانوروں کی اعداد و شمار کیسے معلوم کیے گئے، ان کا سینسس کیسے کریٹ کیا گیا، ان کے بارے میں معلومات کہاں سے لی گئی. ٹھیک ہے، یا یہ جملہ آپ کی تاریخ میں حضرت عمر کے خوف خدا کو بیان کرتا ہے. بیان کیا چیز ہو رہی ہے؟ ایک چیز ان کے خوف خدا کو بیان کرتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ مر جائے تو وہ اس کا بھی کہیں اپنے آپ کو جواب دینا سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ایک چیز خالصاً خوف خدا کے معنی بیان ہو رہی ہے، آپ اس پر ایک پورے سسٹم کو انڈورس کر رہے ہیں. تو جو سمپل بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جو اصطلاحات ہوتی ہیں ہمارے ہاں، یہی چیز ہمارے دیگر معنی میں بھی ہوئی، لفظ فطرت کے معنی میں ہوئی. جو مسلم متکلمین تھے انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کہا بھائی احادیث میں ہے نا کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر اسلام دین فطرت ہے تو اس کا مطلب اسلام کو فطرت کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا اگر اسلام دین فطرت ہے تو اسلام کو فطرت کے مطابق ہونا چاہیے. لہٰذا اگر تم انکار کرتے ہو فطرت کا تو اس کا مطلب تم تو نصوص کا انکار کرتے ہو. احادیث میں موجود اسلام دین فطرت ہے. تو آپ کے خیال میں جواب کیا دیا ہوگا مسلم متکلمین؟ انہوں نے کہا بھائی بحث یہ ہے ہی نہیں کہ اسلام دین فطرت ہے یا نہیں، یہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ما قبل جس چیز کو تم فطرت کہہ رہے ہو اس کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے. ما قبل جس چیز کو تم فطرت کہہ رہے ہو اس کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے. کیا وہ ایسی فطرت ہے جو خالصتاً میں اپنے عقل سے جانوں گا؟ ٹھیک ہے، یا یہ وہ فطرت ہے جو شرع ہی بیان کرتی ہے؟ آپ سمجھ رہے بات؟ آپ کیا یعنی یہی مسائل ہوتے ہیں جو علماء کو سامنے درپیش ہوتے ہیں کہ بھئی فطرت کا مطلب کیا ہے، فطرت کی حیثیت کیا ہے. کیا نیچر کو آپ پوٹینشیل سمجھتے ہو؟ یعنی نیچر کیا صلاحیت ہے؟ میرا بہت سی چیزیں کرنے کو جی چاہتا ہے، تو جو بھی چیز میرا کرنے کو جی چاہتا ہے کیا وہ میری فطرت ہے؟ یا کون سی چیزیں میرے لیے معیاری ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سا طرز عمل میرے لیے معیاری ہے وہ فطری ہوگا. یعنی مغرب نے اس بات کو اڈاپٹ کیا کہ بھئی فطرت کیا ہے. فطرت جو آپ کے انسان کا، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہومو سیکشول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر یہ کشش محسوس ہوتی ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ شادی کریں، اور لڑکیوں میں کشش محسوس ہوتی ہے. چونکہ انہیں کشش محسوس ہوتی ہے تو یہ تو انسان کی فطرت ہے. تو میں نے تو بہت سارے لوگوں کو لالچی بھی دیکھا ہے، جھوٹا بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو بہت سارے لوگوں کو لالچی دیکھا، جھوٹا دیکھا. تو کیا کریں ہم؟ کیا یہ فطرت ہو جائے؟ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کس معنی بیان ہو رہا ہے؟ آپ جس بندے کی فطرت کو بیان کرنا چاہ رہے ہو وہ کسی فرد کی فطرت ہے یا کسی گروہ کی فطرت ہے؟ وہ قبل از معاشرہ فرد ہے یا معاشرے کے بعد کا فرد ہے؟ کس کو بیان کر رہے ہو؟ شرع تو جس آدمی کی، اور وہ فطرت کس کی ہے؟ کیا انبیاء صالحین کی فطرت ہے؟ فطرت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کن کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان فطرتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، پھر انسان بگڑنا شروع ہوا، پھر ایک نبوت آئی؟ ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ انسان پہلے فطرتاً پیدا ہوئے اور سارے عبادت کرتے تھے اللہ کی، ہزاروں سال تک زمین پہ اللہ کی عبادت چل رہی تھی، پھر انسان بگڑنا شروع ہوا، پھر نبی آئے. ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. انسانیت کی آغاز کہاں سے ہوا؟ ہدایت سے ہوا. ٹھیک ہے، تو اسلام تو اس فرد سے مخاطب ہے نا جس کی فطرت شروع سے آدم سے ہو رہی ہے. تو اصل چیز جب ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ٹرم کو لے کر آتے ہیں، یہ چیز تھی جو مسلم متکلمین نے بیان کی. انہوں نے اس چیز کو پہلے نوٹ کر لیا کہ بھائی آپ کس چیز کی بات کر رہے ہو، آپ کس فطرت کی بات کر رہے ہو، آپ کہاں سے کس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کون سی چیز کہاں سے بیان ہوگی. لہٰذا ہمارے ہاں جو سب سے بڑھ کر جو کرائسس آیا ہے وہ اصطلاحات کے کانٹیکس میں اسی حوالے سے آیا کہ اصطلاحات کا جب آپ تاریخی معنی دیکھتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے جو یقیناً ایک سوال ہونا بھی چاہیے، وہ یہ کہ میں کیسے جج کروں کہ فلانی چیز اس طرح ہے. سب سے بڑا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں کیسے یہ جج کروں کہ فلانی چیز جو ہے جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹرم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے،
پہلی چیز تو جج کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کو جج کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی علمیت سے واقف ہیں. جب آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ شریعت میں نکاح کا مدار بلوغت اور نابلوغت سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا کام اس پر اسٹینڈ کرنے کا ہے, اس کو ریڈیفائن کرنے کا تھوڑی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بتاؤ کہ بھائی مجھ سے اس کیٹیگری میں تم بات ہی کیوں کر رہے ہو. پہلے آپ کو اس کیٹیگری کو سمجھانا ضروری ہے. آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ چائلڈ کو نہ سمجھائیں, آپ پہلے بلوغت کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے چائلڈ کو نہ ایکسپلین کریں کہ بھائی بچہ ہمارے نزدیک یہ ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں. جب آپ چیزوں کی آرڈرنگ بھول جاتے ہیں, جب آپ چیزوں کی اقداری ترتیب بھول جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ایک ایلین سویلائزیشن کو آپ کے ہاں باقاعدہ قیام کا موقع ملتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اسلامی تاریخ میں جو تحریر ہے, تحریر, اس کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ جو تحریر ہوتی ہے, جو تحریر ہے, تحریر کا صحیح تناظر کیا ہے؟ کیا تحریر, مثال کے طور پہ آپ نے ایک اکثر واقعہ سنا ہوگا, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غزوہ بدر کے موقع پہ جو کفار تھے, ان میں سے آپ نے جو ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو کیا سکھائیں؟ لکھنا پڑھنا. اس سے لوگوں نے ثابت کیا کہ آپ میں سے کوئی چاہ کے امریکہ یورپ میں پرنسٹن کی اسکالرشپ بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ ہے, یہ ثابت کیا کہ بھائی کفار کے لیے شرط یہ رکھی تھی فدیے کی کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا سکھائیں. اس کا مطلب یہ کہ علم کے حصول کے لیے آپ کفار کے پاس بھی جا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا تحریر آپ کے ہاں فن ہے یا علم ہے؟ علم کیا ہے؟ اگر کسی کی تحریر نہیں آتی ہوگی تاریخ اسلامی میں, کیا آپ اسے علم سے نکالتے ہیں؟ آپ اسے علم سے خارج کرتے ہیں. تو یہاں بات فن سیکھنے کی ہو رہی ہے یا علم سیکھنے کی ہو رہی ہے؟ تو جب آپ علم کا کر دیں گے ترجمہ, تو آپ پھر نزدیک پھر علم میں کس چیز کی ڈسٹنکشن ختم ہوگی آپ کے سامنے؟ ایک سوچنے والی بات ہے. جب آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا پکڑ کے, ایک چیز فن ہے اسے فن کی حد تک رکھو, اور ایک چیز جو علم ہے اسے علم کی حد تک رکھو. جب آپ فن کو انٹرپریٹ کریں گے, جب آپ ایک فن کو انٹرپریٹ کریں گے علم کے کانٹیکس کے اندر, تو جو اس کی تشریح آئے گی وہ کیا ہوگی؟ اس کا مطلب آپ علم کی تعریف کو گڈمٹ کریں گے. سب سے پہلے جب آپ علم کی تعریف کو گڈمٹ کریں گے پہلے, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی اصل علم تو مغرب کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, اصل علم کس کے پاس ہے؟ وہ مغرب کے پاس ہی ہے. جب آپ چیزوں کے تراجم کر کے یوں کر کے کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کے آج یہ ہو چکا ہے, آج آپ کی اصطلاحات کا وہ حشر ہو چکا ہے کہ پولیو کے خلاف جہاد ہو رہا ہے, ڈینگی کے خلاف جہاد ہو رہا ہے, کرپشن کے خلاف جہاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسلامی اصطلاحات کا حشر دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, کس چیز کے خلاف جہاد ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہر چیز اسلامی, کیونکہ آپ نے جب کسی چیز کو پروٹیکٹ نہیں کیا, یعنی آپ کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ بھائی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑے عالم دین ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, وہ گئے انگلینڈ, اور جب وہ انگلینڈ گئے تو انگلینڈ میں جا کر ان کو دکھایا گیا وہاں کا قید خانہ نہیں کہنا چاہیے, پریزن کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ادھر کی جیل میں گئے. تو جب وہ جیل کے اندر گئے اور جیل میں گھوم رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا, تو جیل میں انہوں نے دیکھا کہ یقیناً یورپ کی اسکاٹ لینڈ کی جیل تھی, تو انہوں نے کہا کھانا تو بڑا زبردست مل رہا ہے قیدیوں کو. کیا مل رہا ہے؟ کھانا کیا مل رہا ہے؟ بڑا زبردست مل رہا ہے. تو انہوں نے درخواست کی مجھے بھائی کچن تو دکھاؤ جہاں ان کے لیے کھانا پکتا ہے. تو وہ حیران رہ گئے کہ 5 اسٹار ہوٹل کا بھی ہمارے یہاں کچن اتنا صاف ستھرا نہیں جو جیل خانے میں تھا. ٹھیک ہے, اور اتنے تو پھر وہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پھر وہ لے کر گئے اس دیگ کی طرف جس میں کھانا پکتا تھا ان کے لیے. تو میں نے پوچھا یہ دیگچہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ تقریباً 3-4 ہزار پاؤنڈ کا ہے. تو میرے ہوش اڑ گئے, 3-4 ہزار پاؤنڈ کا دیگچہ, کتنی قیمت بنتی ہوگی. ہمارے یہاں تو سوچتے نا آدمی پاکستانی تناظر پر. انہوں نے کہا اس دیگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جتنی دیر پکاؤ جلتا نہیں. ٹھیک ہے, جلنے کا مطلب ہے نیچے لگتا نہیں ہے, جو ہوتا ہے نا آپ کے یہاں جس سے جتنا پکتا ہے جلے گا نہیں, اس کی فکر آپ کو نہیں کرنی کہ اس میں جل جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نے جو ہمیں قیدیوں کے حقوق بیان کیے تھے, آج وہ حقوق کون دے رہا ہے؟ مغرب دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بلا شبہ میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرا آپ سے سوال یہ ہے
انہوں نے کہا اسلام نے قیدیوں کو ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، مغرب کیسے حسن سلوک کر رہا ہے، اور مسلم معاشروں کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے، ابھی چھوڑ دیں میں نے کیا گفتگو کی ہے یا میرا نظریہ کیا، آپ کو ان کی دلیل میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے کیا؟ اس نے سلوک کی تعریف کیا ہے. حسن سلوک اچھا کھلا رہے ہیں نا یار، بہت اچھا کھلا رہی ہے، آپ روز سے بڑا علاقے کی چیز کھلا دو حسن سلوک ہے. غلطی کیا ہے اس میں؟ مجھے تو کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. کیا غلطی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس اپنے ذہن استعمال کریں، آپ کے خیال میں کیا غلطی ہے اس دلیل میں؟ بھائی جو اسلام نے کہا قیدیوں سے حسن سلوک کرو، مغرب کر رہے ہیں. جس کو قیدی بنایا نا وہ قیدی الگ تھا اور یہ قیدی الگ. یہ قیدی کیا ہے؟ یہ قیدی جرم والا ہے. بہت زبردست بات، بہت زبردست بات. شریعت میں حسن سلوک مجرموں کے ساتھ نہیں ہوتا، قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جس جیل میں گھوم رہے ہیں وہاں زانی قید ہیں. شرع اسلامی یہ کہتی ہے کہ جو جرم کرے، مجرمین کرے، انہیں اتنے اچھے 5 اسٹار ماحول میں رکھو. ٹھیک ہے، اصل چیز مجرم کی ہو رہی ہے یا قیدی کی بات کر رہے ہو؟ آپ ایک جیل خانے میں گئے ہو اور مجرموں کی جگہ پہ گھوم کر انہیں آپ قیدی بنا رہے ہو اور قیدی کے اسلامی اصول تلاش کر رہے ہو. پوری پکڑ کر آپ نے صرف احکامات سے لے کے ہر چیز کو اڑا کر پھینک دیا. آپ ایک جیل خانے میں گئے جہاں مجرمین قید تھے، اور قیدیوں میں بھی فرق کیا جائے گا کون سا قیدی. ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پکڑ کے اس سے پہلے قیاس کیا، یعنی آپ اس بات کا فرق ہی بھول گئے کہ مجرم کیا ہے قیدی کیا ہے. یعنی میں جس جیل میں گھوم رہا ہوں یہاں تو سارے مجرم قید ہیں اسکاٹ لینڈ کے فار ایگزامپل، اور ان کو دھڑ دھڑ قسم کا سب چیزیں مل رہی ہیں کھانے پینے کو. تو یہ تو شرم کی بات ہونی چاہیے کہ یار مجرموں کو اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، مجرموں کو اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے. تو یہ ہے وہ چیز. جب آپ کبھی کسی چیز کو جب آپ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اکثر اوقات اپنے مباحث کو گڑبڑ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بھائی تحریر ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب آپ تحریر کو جیسے مثال، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ایج آف رائٹنگ میں موجود ہیں، ہمارے یہاں ہر کام تحریری ہوتا ہے، تو اس تحریر کے پریشر کی نظر میں ہم اپنی تاریخ کو بھی تحریر کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ منکرین حدیث اسلامی تاریخ میں بھی تھے، لیکن ان کا انکار حدیث جو خوارج اور معتزلہ کا تھا وہ کیا تھا، اور 20ویں صدی کے جو منکرین حدیث تھے ان کا کیا تھا. جو 20ویں صدی کے منکرین حدیث تھے ان کا وہ کلیم نہیں تھا جو خوارج اور معتزلہ کا تھا، ان کا کلیم دوسرا تھا. ان کی سب سے بہترین لاجک تھی حدیث لکھوائی نہیں گئی. کیا؟ حدیث بنیادی طور پہ لکھوائی نہیں گئی. ابھی میں اس کے دلائل کے اوپر نہیں جا رہا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کلیم کیا تھا. حدیث اس ٹائم پر لکھوائی نہیں گئی تھی، اور چونکہ لکھوائی نہیں گئی تھی جو چیز لکھوائی نہ جائے وہ مانی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، یہ خالص ایک جدید آرگیومنٹ تھا جو سامنے آ رہا تھا لکھوانے کے اوپر. اسلامی علوم میں بنیادی طور پر جو تاریخ ہے اس میں کس چیز کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ وہ شخص کے ساتھ تعلق رہا ہے، وہ صحبت کے ساتھ تعلق رہا ہے. تحریر ہمیشہ سیکنڈری رہی. جب آپ اس چیز کو ایک مرکزی دے دیں گے تو آپ کو پھر اپنی پوری تاریخ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور اس ری ڈیفینیشن کے نتیجے میں آپ کے جو احکامات ہوں گے وہ کیا سے کیا بن جائیں گے. اسی لیے ہمارے ہاں کئی جگہوں پہ اسلام کا جو کلی تناظر ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا، کہ ہم اکثر اوقات جو تراجم کر رہے ہوتے ہیں یا ہم چیزوں کو جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو واقعات کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، وہ اس سے موجود نہیں ہوتے آپ کی تاریخ میں. تو یہ وہ چیز ہے جس پر میں نے کہا میں گفتگو کر دوں. باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں آپ کر دیجئے تاکہ ہم پھر انشاءاللہ پھر آگے بات کریں. جی فیت والی بات بھی میرا خیال ہے ادھوری رہ گئی کہ وہ اینڈ کیا ہوا اس بحث کا. وہ تو میں نے دیکھیں فیت والی بات، دیکھیں میں نے تو کوئی اپنی رائے نہیں دی تھی. فیت والی بات جو ہے کہ اگر ایک شخص سے سامنے اصطلاح استعمال ہوئی ہے نا فیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فیت کا ترجمہ ایمان کرتے ہیں. اب ایک سیکولر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی فیت کا ترجمہ تو یقین ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم نے جو لفظ ہے، جو تقریر ہے، اس میں لفظ کی ترتیب کیا ہے؟ میں ترتیب سے چیک کروں گا نا. اگر تو میں مذہبی آدمی ہوں، میرے نزدیک تو یہ ہوگا نا کہ ایمان کب آئے گا، یقین کب آئے گا. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر ایمان مطلب ہوتا تو فیت پہلے آ جاتا، یونٹی بعد میں آتا. لیکن چونکہ بات قوم کی ہو رہی ہے اور پہلے یونٹی ہے بعد میں فیت ہے اس کے بعد تنظیم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد، پھر یقین اور پھر تنظیم.
یہ بات پھر قومیت کے تناظر میں ہو رہی ہوگی بھائی، ٹھیک ہے نا. ایمان اتحاد تنظیم ہو سکتا تھا، اتحاد یقین تنظیم ہو سکتا تھا. تو یہ بات میں نے جنرل اس کانٹیکسٹ میں نہیں کی کہ میں کوئی ادھر میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اصطلاح کا جو ترجمہ ہوتا ہے، جب آپ لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ آپ کے یہاں آتا ہے تو اس کا کس طریقے سے جج کیا جائے اس کو کہ بھائی کیا ہے، اس کی آرڈرنگ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کی ایک مثال پیش کی. میں نے کوئی یہاں پر بیٹھ کے یہ بات نہیں کی، میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی لفظ کی جو آرڈرنگ ہوتی ہے، یعنی اگر ایک جگہ بحث یہ ہو گئی قائد اعظم کی زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کی باتیں، یا قائد اعظم کی تقاریر کیا ہے، اس کے اندر کوئی یہ پیش کرتا ہے کوئی یہ پیش کرتا ہے. بحث یہ نہیں ہو رہی قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، ٹھیک ہے، بحث ہو رہی ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہوگا، کیا یہ مطلب اس کا یہ ہوگا، کیا اس کا مطلب یہ ہوگا. تو آپ کو میں نے یہ بات اس کے لیے بتائی تھی کہ بھائی اس کی آرڈرنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ بھائی جملے کی آرڈرنگ کیا ہے، کیا یہ جو لفظ ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کسی طرح کا، یا یہ اس جملے سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس آرڈرنگ میں آتا ہے یا نہیں آتا. باطل پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد اور اقدار پر حملہ آور ہے، جس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں عوامی رائے راہ حق سے متزلزل ہو چکی ہے. سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم اور دیگر بہت سے نظریات عالمی قوتیں بن چکے ہیں. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کفر کے سیلاب کے سامنے ایک بڑا بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ضرور سبسکرائب کیجیے.